کیا کہیں گے؟ بس میں نے یہ کہنا تھا رحمان ملک صاحب تو اتنا کچھ پتا ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پاتے، تو میرا خیال سے رحمان ملک کو حفظہ 3 موبائل کے ساتھ باندھ کے اڑا دینا چاہیے. اتنا آرش نہیں ہوتے، پازیٹیو بات کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی، اچھا تو ایک پیٹرن اگر آپ دیکھیں تو یہ ضیاء الحق ہو یا مشرف ہو، حسن اتفاق سے ایوب، ہاں، جب امریکہ کو کوئی نہ کوئی کسی جنگ میں پاکستان کو جھونکنا ہوتا ہے تو بڑا کام لینا ہوتا ہے، وہ بڑا کام لینا ہوتا ہے، جس کے بعد بربادی بربادی ہوتی ہے. جہاں پہ بھی یہ گئے کوئی خوش آئند بات تو نہیں ہوئی، چاہے وہ عراق ہو یا چاہے وہ جو بھی ملک ہو. تو مطلب اتفاق سے اس وقت ملٹری اچانک اس کو شوق ہی ہوتا ہے کہ اب میں ملک کو سیدھا کر دوں، اور وہ آتا ہے. جبکہ ابھی باقی سارا ٹائم جب بہت کچھ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بے ہوش ہوتے ہیں، اور پھر ان کو صلح حدیبیہ بھی یاد آ جاتی ہے. وہ سب کچھ، وہ ساری، چاہے وہ ریلیجس ہوں یا نہ ہوں، ایسے ایسے حوالے وہ لے کر آتے ہیں کہ جنگ میں پاکستان کو جھونک کے کیا کیا فائدے ہونے والے ہیں، اور کسی کی جنگ لڑیں گے جنہوں نے پہلے بھی کچھ نہیں دیا تھا. جنگ کروائی، لوگ مروائے، وہ جو اپنے F-16 کے پیسے بھی کھا گئے اور وہ بھی نہیں واپس کیے، مگر بہت ضروری تھا کہ ہم دوبارہ انہی کی جنگ میں مرتے اور 35,000 کے قریب اپنے آرمی والے مرواتے اور ایک بگننگ کر جاتے which has no end. اس بلڈی وار کا کوئی اینڈ ہو نہیں رہا جس میں یہ جھونک گئے، اور اس کے بعد یہ دھماکے. یہ تو عراق میں بھی ہوئے تھے اتفاق سے، شیعہ سنی. if you don't remember، عراق میں پہلے کبھی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہوئی تھی، وہ ہارمنی سے کتنے سالوں سے رہ رہے تھے. اچانک ایک ایسا ہوا، اور اس کے بعد پھر شیعہ کی مسجد میں دھماکہ، پھر سنی کی، اور they had to work really hard. وہاں کے لوگ اتنے used to تھے ایک دوسرے کے، اور کبھی کوئی پرابلم نہیں تھا، کہ وہاں پہ 8 سال انہوں نے اتنی محنت کی، اور پھر جا کے شیعہ سنی فساد شروع ہوئے. ان کی احساس آیا اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ وہاں سے موو آؤٹ کرنا شروع کیا، چونکہ ان کی ایک پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. اس پہ وہ اتنا فخر کرتے ہیں کہ سائنس کی جو GCSE کی بک ہے، اس میں جہاں سیل ڈویژن یہ پڑھاتے ہیں نا، اس کا ہیڈ لائن، اس کا ٹاپک یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. سیل ڈویژن کا رولنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بٹ دے آر سو پراؤڈ آف دیئر لیگیسی کہ ہم اس طرح کرتے رہیں. اس پہ تو ان کو کوئی شرم نہیں لیں گے. آپ کی باتیں سن کے صدیق صاحب بڑے زور سے سر ہلا رہے ہیں، اس کی تائید کر رہے ہیں. جعفری صاحب کو یہ باتیں شاید پسند نہیں آ رہی. اگر